السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، پیارے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے جس نے مجھے اس موقع پر آپ کے سامنے کچھ قیمتی باتیں کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ ہمارا خالق و مالک اکمل ہے، مکمل ہے، تمام صفات اور خوبیوں کا حامل ہے۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، جامع الصفات والکمالات ہیں۔ آخری کتاب قرآن مجید بہت ہی مکمل ہدایت اور ضابطۂ حیات اپنے اندر رکھتی ہے۔ اللہ ہمارا خالق و مالک ہے، نبی ہمارے آخری ہیں، قرآن بہترین کتاب ہمارے سامنے موجود ہے۔ ہم اس کتاب ہدایت کے مخاطب ہیں۔ ہماری شریعت مکمل شریعت ہے۔ ہم دین اسلام کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، دل و جان سے چاہتے ہیں۔ قرآن و سنت سے ہمیں بہت ہی عقیدت ہے، محبت ہے۔ آج کے بدلے حالات میں قرآن و سنت کی روشنی میں جو بھی ہمیں رہنمائی ملتی ہے، جن مسائل کا حل ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے، ہم ان مسائل میں بہت ہی اطمینان کے ساتھ ان پر عمل بھی کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عمل سے راضی بھی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو کامل ترین ادا کریں۔ اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ آپ ایمان میں ہو تو کامل ترین ایمان پیش کریں، عبادت کی ادائیگی ہو تو مکمل عبادت آپ پیش کریں۔ زندگی کے تمام مرحلوں میں آپ کا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ وہ معاملات، وہ امور بحسن خوبی مکمل پورے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال والا ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ جب کسی چیز کی ادائیگی مکمل کی جائے گی، اچھے طریقے سے پیش کی جائے گی، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوگا۔ اگر ادائیگی میں نقص ہوگا، کمزوری ہوگی، اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ ابھی عید الاضحیٰ کا زمانہ گزرا، جانور مکمل ہو، اللہ خوش ہوگا۔ اللہ کی راہ میں نیکی آپ پیش کرنے جا رہے ہیں، محبوب ترین چیز پیش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی زندگی کی امور میں چاہتے ہیں کہ یہ چیز بہت عمدہ ہو، بہت بہتر ہو، نفیس ہو، کسی قسم کا نقص اور عیب نہ ہو، ہم اس کو پسند کریں گے، ہم اس کو لیں گے، اس کو خریدیں گے، اپنے پاس رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسی طریقے سے چاہتا ہے کہ میرے یہ بندے ہر معاملے میں، ہر چیز کی ادائیگی میں پورا خیال کریں، کہیں نقص اور عیب نہ پایا جائے، ادائیگی میں کمزوری واقع نہ ہو۔ جب ہم دنیا کی امور میں ہر چیز کا خیال کرتے ہیں
تو اسی طریقے سے ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم ایمانیات کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، معاشرت کے سلسلے میں، معیشت کے سلسلے میں پورے شرائط، پورے آداب، پورے کنڈیشنز کا خیال کریں اور اللہ کی جناب میں بھرپور عمل، اچھا عمل، بہترین کارکردگی کو پیش کریں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہم سے بہت خوش ہوگا۔ مجھے اس موقع پر ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ ایک صحابی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ مجھے مختصر ترین ہدایات دیجیے تاکہ میں اس کے اوپر عمل کروں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نماز اس طرح ادا کرو جس طرح دنیا کو چھوڑنے والا نماز ادا کرتا ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ آپ زبان اس طرح استعمال کرو کہ آنے والے دنوں میں معذرت خواہی کی نوبت ہی نہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں لوگوں کے مال و متاع سے نا امید ہو جاؤ۔ صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اس مختصر ترین ہدایات کو دانتوں سے دبا لیا، فرمایا کہ میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا۔ آپ علیہ السلام نے کہا جس کو اس سرزمین پر جنتی دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لے۔ پہلی بات آپ نے یہ کہی کہ نماز کو مکمل کامل ترین طریقے سے ادا کی جائے، نماز میں خشوع اور خضوع پایا جائے، ذوق و شوق پایا جائے، مکمل انہماک اور توجہ پائی جائے، تب جا کر اللہ تعالیٰ نماز کو قبول کرے گا۔ آج کی نماز غیر مؤثر ہے اس لیے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کی کمی پائی جاتی ہے۔ نمازیں ادا ہو رہی ہیں لیکن نمازوں کا جو تقاضا تھا کہ بے حیائی اور برائی سے روکے، لیکن یہ بات کم پائی جا رہی ہے۔ نمازوں کی ادائیگی میں بھی خیالات منتشر ہوتے رہتے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ علامہ اقبال نے ایک موقع پر کہا تو جو سر بسجدہ ہوا کبھی زمیں سے آنے لگی یہ صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے نماز میں کیا ملے گا۔ یقینی بات ہے کہ جب خیالات منتشر ہوں نماز کی صورت میں تو پھر وہ نماز اللہ کی یہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے مطالبہ اللہ کی طرف سے مکمل ادائیگی کا ہے، اللہ کامل اور مکمل ہے، اور اسلام کی سب سے پہلی عبادت اور بڑی عبادت نماز ہے۔ مطالبہ یہ ہے کہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، کامل ذوق و شوق کے ساتھ، کامل انہماک توجہ پائی جائے، اور اسی لیے کہا گیا کہ پہلے بھی آپ سنت ادا کریں، بعد میں بھی ادا کریں، ادائیگی فرض میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں نے بھٹکل میں دیکھا نمازوں کا ذوق و شوق پایا جاتا ہے، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، بچے ہوں، ادھیڑ عمر کے لوگ ہوں، ذوق و شوق سے نماز کی طرف رواں دواں نظر آتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ان کی نماز اللہ کے یہاں قابل قبول ہو اور وہ کنڈیشن کے ساتھ نمازوں کو ادا کریں۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان پر قابو کر لو۔ کیا یہ زبان؟ عربی کا شاعر کہتا ہے جرحات السنان لها التیام، نیزے اور تلوار کی زخم مندمل ہو جاتی ہے، ولا جرحات اللسان یلتام، لیکن زبان کا زخم کبھی مندمل نہیں ہوتا۔ یہی زبان انسان کو خوشگوار موڑ میں ڈال دیتی ہے، یہی زبان انسان کے دلوں کو چیر دیتی ہے، زبان انسانوں کو سنوارنے کا کام کرتی ہے، یہی زبان انسان کو بگاڑ دیتی ہے، یہی زبان انسان کو سنوارتی ہے، یہی زبان انسان کو غلط راہ پر لے کر چلی جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کی بہت جامع ہدایت ہے کہ اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ معلوم یہ ہوتا ہے زبان جو یہ دو جبلوں کے درمیان میں ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ یہ زبان مکمل ہو، زبان پوری کنڈیشن کے ساتھ سامنے آئے، الفاظ نپے تلے ہوں، بہترین ہوں، جملے سٹے ہوئے ہوں، بے تکی گفتگو نہ کی جائے، بیکار کی باتیں زبان سے نہ نکالی جائیں۔
انسان ہنسی مذاق بھی کرے تو قابو میں رکھ کر کرے، انسان دیکھے کہ میں کیا بول رہا ہوں، کیا الفاظ میری زبان سے نکل رہے ہیں۔ یقینی بات ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اور جامع نصیحت ہے۔ آج کے معاشرے کو اس کی بڑی ضرورت ہے کہ وہ زبان کو قابو میں رکھ کر گفتگو کریں اور اپنے آپ کو پیش کریں، اس لیے کہ انسان کے باطن میں کیا کچھ ہے اس کا اثر زبان کے ذریعے سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ ہمارے قابلین کو دیکھیں، زبان بڑی شیریں، بڑی پیاری۔ میں نے ایک صاحب سے ملاقات کیا دلی میں، السلام علیکم، سلام، خیر خیریت، 2-3 منٹ کی گفتگو میں انہوں نے میرے دل کو بالکل اپنے قریب کر لیا۔ ہم نے چاہا کہ یہ اتنی شیریں گفتگو کرتے ہیں، بہتر ہے کہ گفتگو کرتے چلے جائیں اور ہم سنتے چلے جائیں۔ یقینی بات ہے کہ یہ عمل بڑوں کے لیے، چھوٹوں کے لیے، عورتوں کے لیے بہت ہی بہترین عمل ہے کہ زبان پوری مکمل ہو، ادائیگی بہتر ہو اور حسن صوت ہو، شیرینی ہو، لطافت ہو، نزاکت ہو، اور یہ کہ زبان کی مٹھاس سے دل انسان کے بالکل قریب ہو جاتے ہیں۔ زبان یقینی بات ہے کہ یہ جنت کی ضمانت دینے والی ایک بڑی اہم شے ہے، اس کو قابو میں رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور آخر میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ دنیا میں چین و سکون، اطمینان و عافیت کے لیے ضروری ہے کہ دوسروں کے مال سے نا امید ہو جائیں، دوسروں کے مالوں پر نظر ہی نہ کریں۔ آپ کے پاس جو کچھ ہے اللہ نے دیا ہے اس پر قناعت اختیار کریں، صبر کرنے والے بن جائیں اور یہ کہیں کہ اللہ میرا خالق، مالک اور رازق ہے، میں ایمان اور عمل کرنے والا ہوں، میں اللہ تعالیٰ مجھے رسوا نہیں کرے گا، اللہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، اللہ مجھے اونچے مرتبے پر فائز کرے گا۔ انسان کی زندگی میں اس کا مقام و مرتبہ بہت ہی اہم ہے۔ عزت اور ناموس انسانی زندگی کے لیے بہت ضروری چیز ہے، اس کی بقا کے لیے ضروری ہے، اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے مال پر، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر اور اللہ کے دی ہوئی تمام چیزوں پر مطمئن ہو جائے۔ مال میں انسان کی اولاد بھی ہیں، خود وہ مال جس سے وہ فائدہ اٹھاتا وہ بھی ہیں، اور جانور بھی ہیں، رزق کے دروازے جو کھول دیے جاتے ہیں وہ بھی ہیں۔ کسی بھی مرحلے میں نا امیدی، مایوسی کا شکار نہ ہو، بلکہ یہ کہے کہ اللہ کا فضل و احسان ہے، اتنی کم تنخواہ میں کیا ہوگا۔ یہ بھی نا امیدی کی بات زبان سے نکل گئی۔ جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ آپ ہمارے لیے برکت عطا فرمائیں۔ حضرات گرامی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مطالبہ جس چیز کا ہے، مطالبہ یہ ہے کہ آپ کامل اور مکمل زندگی گزاریں۔ جب اسلام کی بات آتی ہے تو اسلام میں دخول کی بات مکمل کہی جاتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ نماز بھی آ جائے تو مکمل طور سے آ جائے، زبان کی گفتگو ہو تو مکمل اچھی بہترین گفتگو ہو، مال و متاع کی بات آئے تو مال و متاع کے سلسلے میں یہ ہے کہ اسلام کا رخ کہ آپ اپنے مال پر قادر ہو جائیں۔ حضرات گرامی، یقینی بات ایک جامع نصیحت ہے، اور آج کے اس پرفتن ماحول میں شریعت اسلامی پر عمل کرنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ جس ملک میں رہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہاں ہم باشندگان ملک کے ذہنیت کو اچھی طرح جانچتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ایسے دعوتی ماحول اور ملک میں اہل اسلام اور اہل ایمان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اسلام کا مکمل چہرہ، اسلام کا مکمل فیس اہل وطن کے سامنے پیش کرتے ہوئے چلے جائیں۔ آپ کا جو یہ شہر ہے، میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر تابعین آئے، تشریف لائے، ندی کے کنارے اترے، سجدے شکر بجا لائے، اس مقام پر مسجد کی تعمیر ہوئی ہے۔ یہ شہر کوئی معمولی شہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ مزید اہل اسلام
اسلام کی راہ پر اس طریقے سے گامزن ہوں کہ برادران وطن اسلام کے طور و طریق کو جان کر سمجھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور سمجھیں کہ اسلام ایک ایسا دین ہے، ایک ایسا مذہب ہے جس میں سکون و اطمینان ہے، اور آخرت میں آخر میں نجات اسی اسلامی والی زندگی میں ہمیں مل سکتی ہے۔ حضرات گرامی، ہم دور نہ جائیں، ملک کو نہ چھوڑیں۔ جس طریقے سے ماحول بنا ہوا ہے کہ لوگ ملک کو چھوڑنے کے لیے جا رہے ہیں، شہریت کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، لیکن ہم اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ نہیں، اس ملک کی سرزمین پر ہی ہمیں رہنا ہے اور اسلام کی آبیاری کرنا ہے، اسلام کے پودے کو تناور درخت کی شکل میں پیش کرنا ہے، اسلام کے غلبے کی شکلیں اور صورتیں ہمیں انجام دینا ہے۔ اللہ تعالی ہماری کوششوں سے اسلام کو غالب کرے۔ یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی شکل اور صورت ذرا کمزور، مزید کمزور نظر آتی ہے تو فرشتے بھی آ سکتے ہیں، اللہ کی تائید نصرت بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا حسن عمل، اچھی نیت، اچھی کارکردگی اور برادران وطن کے ساتھ گفت و شنید، بات چیت، اٹھنا بیٹھنا، خوشی اور غمی میں شریک ہونا، یہ ہمارے اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سب سے بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر عمل کو بحسن خوبی، کامل اور مکمل ترین شکل میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔